محبت نہ ملے تو ہم بردبار ہو جاتے ہیں اور مل جائے تو بچے بن جاتے ہیں۔ یہ تو طے ہے کہ محبت مل جانے کے بعد ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو مسکرا رہا ہے وہ خوش بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ شاید حد سے زیادہ تکلیف بھی مسکرانا سکھا دیتی ہے۔ سب ٹھیک چل رہا تھا، اچانک پھر ایک دن کھڑکی کھلی تو قیدی کو دنیا دکھائی دی۔ جو کچھ بھی محبت کے لیے کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ اچھے اور برے سے اوپر ہوتا ہے۔ زندگی کے راز کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم 7 مرتبہ گر پڑو تو تم پر 8ویں مرتبہ بھی اٹھ کر کھڑا ہونا فرض ہے۔ اس دنیا کے مخلص دوست طوفانی راتوں میں جہاز کی روشنی کی طرح ہیں۔ اگر آپ سچ کہتے ہیں تو آپ کو کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی ہر ایک سانس کے ساتھ خوش رہیں اور اتنی محبت کریں جتنی آپ کی زندگی ہے۔ کسی عاشق یا پاگل سے کبھی بحث نہ کریں، پہلا دل سے اندھا ہے اور دوسرے کا دماغ بند ہے۔ جذبات کی کوئی ڈکشنری نہیں ہوتی، کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، صرف درد رکھنے والے اسے سمجھ سکتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس سے تمہیں پیار ہے ایک دن اپنا وجود کھو دے گی، آخر میں صرف محبت ہی تمہارے پاس ایک نئی شکل میں لوٹ آئے گی۔ حسن اور محبت انسانوں کی زندگیوں سے غائب ہو گئے، نہ جانے انسانیت ان کے بغیر کب تک زندہ رہ سکے گی۔ اپنی مسکراہٹ کے ذریعے دنیا بدل دیں، نہ کہ دنیا کی وجہ سے مسکراہٹ ختم کر دیں۔ انسان اس لیے ہنس سکتا ہے کہ وہ سہتا ہے۔ پہلے اٹھنے والی نگاہ میں جو اثر پڑتا ہے دوسری نگاہ اسے بدل نہیں سکتی۔ کوشش کریں کہ سکون کا تعلق دنیا میں کسی چیز سے نہ ہو۔ شکایت بھی ان سے کی جاتی ہے جن کو ہماری قدر ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ لفظ کبھی اندھے نہیں ہوتے، بس بولنے والے سچے نہیں ہوتے۔ آپ رسی سے خودکشی بھی کر سکتے ہیں اور جھولا بھی بنا سکتے ہیں۔ زندگی کی رسیاں آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ پاؤں گیلا کیے بغیر سمندر تو پار کیا جا سکتا ہے، مگر آنسو بہائے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ آنکھیں روز خوبصورت چہرے دیکھتی ہیں، لیکن دل اپنے دروازے صرف ایک چہرے پر کھولتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جہاں بھی آپ کا دل ہے وہاں آپ کو اپنا خزانہ مل جائے گا۔ تمہارا اپنے اوپر حق ہے اور ان میں سے پہلا یہ ہے کہ ہر اس شخص کو چھوڑ دو جو اس کی قدر نہیں جانتا۔ تنہائی میں بھی ایک ہجوم ہوتا ہے، اپنی پسند کے سبھی لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں۔ جب کسی ہنسمکھ اور مخلص انسان کا ساتھ میسر ہو تو پھر بیزار ہو جانا گناہ ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے صبر کی کس حد تک جا سکتا ہے۔ زندگی میں کوئی بھی مقابلہ مذاق نہیں ہوتا۔ ہر انسان جس سے آپ کا سامنا ہوتا ہے وہ یا تو امتحان ہے، عذاب ہے یا جنت کا تحفہ ہے۔ محبت 2 تنہا روحوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے سے ملتی ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت کرتی ہیں اور شکر ادا کرتی ہیں۔ ہر اس شخص کے قریب رہیں جو آپ کی خوشی کی وجہ ہے، تاکہ آپ محسوس کریں کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں۔ ہم زندگی سے پیار کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم جینے کے عادی ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم محبت کرنے کے عادی ہیں۔ خوش رہنے کے لیے آپ کو صرف 2 چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے: برے مستقبل کا خوف اور برے ماضی کی یاد۔ کچھ لوگ اتنا پیارا بولتے ہیں کہ ہم رکے بغیر اگلی صدی تک ان کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں۔ جو انسان آپ کو تب قبول کرے جب آپ بجھ رہے ہوں تو وہ تمام محبتوں کا حقدار ہے۔ محبت وہی شخص قبول کر سکتا ہے جس نے زندگی میں کوئی بڑی محرومی دیکھی ہو۔
ہماری ساری مصیبتوں کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اکیلے نہیں رہ سکتے۔ جب تک دو دل ایک جیسے حسرت زدہ نہ ہو، ایک جیسی محبت کبھی نہیں کر سکتے۔ کتابوں کی دنیا مردوں اور زندوں دونوں کے بیچ کی دنیا ہے۔ بچوں کی جادوئی معصومیت والی مسکراہٹوں کا اصل راز یہ ہے کہ ان کا کوئی ماضی نہیں ہوتا۔ جو وقت ضائع کرتے ہوئے آپ خوشی محسوس کریں، وہ وقت ضائع نہیں ہوا۔ آؤ کہ مسکرائیں ان حادثوں پر جنہیں خود پر حاوی دیکھ کر لگا تھا کہ زندگی اب ختم ہوئی بس۔ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ کیا ہوا اور کیا آپ سے چھپایا گیا ہے۔ محبت سے بھرے دل والا انسان نہ تو تنہا ہوتا ہے، نہ مفلس اور نہ ہی بدصورت۔ پرندوں کی طرح ہر دل سفر میں ہے۔ منزل موت ہے، سفر کا مزہ لو۔ جس کی حیا اور شرم کم ہو جاتی ہے، اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ صبر تمہارے لیے اللہ سے اچھے فیصلوں کی گزارش کرتا ہے۔ لوگ لاکھ رکاوٹیں بنے، راستہ اللہ بنا ہی دیتا ہے۔ تمہاری دعائیں رد نہیں ہوں گی، نہ ہی تمہیں نقصان دلائیں گی، اطمینان رکھو۔ انسان کی بات میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ وزن اور دلیل صرف قرآن یا حدیث سے پیش کی جا سکتی ہے۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لگاتا۔ دل کا فتویٰ آخری فتویٰ ہوتا ہے، اور ایسی بے بسی میں رب کسی کو نہ ڈالے جہاں ہم خود اپنی سمجھ سے باہر ہو جائیں۔ مجھے یاد ہے درد کی سخت سے سخت گھڑیوں کو گزارنے کے لیے میرا رب مجھ پر نیند اتار دیتا تھا۔ جہنم بنا دیا ہے دنیا کو جنت کے طلبگاروں نے۔ سونے سے ذرا پہلے آپ کے دماغ میں جو انسان آتا ہے، وہی آپ کی خوشی یا پریشانی کی وجہ ہوتا ہے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ کہاں ملتا ہے کوئی سمجھنے والا، جو بھی ملتا ہے سمجھا کے چلا جاتا ہے۔ پتہ اس نے دیا تیرا، ملا جو عشق میں خود گم، خبر تیری اسی سے پائی جس کو بے خبر پایا۔ میں وقت کی چوکھٹ پہ کھڑا دیکھ رہا ہوں، انسان کے کردار سے انسان خفا ہے۔ عہد نو کا اس سے بڑھ کر حادثہ کوئی نہیں، سب کی آنکھیں جاگتی ہیں، بولتا کوئی نہیں۔ بزم میں چپکے کیوں بیٹھے ہو، کچھ تو بیاں حالات کرو۔ سننے والے دل رکھتے ہیں، کھل کر دل کی بات کرو۔ انسان کو بہتر سے بہترین کی چاہت تباہ کر دیتی ہے۔ بندگی میں استقامت بھی تو ضروری ہے، فرض قضا سے ادا ہو تو عبادت کیسی۔ عروج پر ہے عزیز و فساد کا سورج، تبھی تو سوکھتی جاتی ہے پیار کی جھیلیں۔ ہم کو قدرت ہی سکھا دیتی ہے کتنی باتیں، کاش استادوں کو قدرت سا پڑھانا آئے۔ موجوں کے اتحاد کا عالم نہ پوچھیے، قطرہ اٹھا اور اٹھ کے سمندر اٹھا لیا۔ اسے کہو جو بلاتا ہے گہرے پانی میں، کنارے سے بندھی کشتی کا مسئلہ سمجھے۔ کون کہتا ہے دشوار ہے آدمی کو مارنا، لہجہ بدل، تیور بدل، نظریں بدل اور مار دے۔ درد کب قبول ہوتا ہے؟ درد تب قبول ہوتا ہے جب درد یاد کرتے کرتے آپ کی آنکھ میں آنسو آ جائیں تو درد قبول ہو گیا۔ اگر تم کسی آدمی کو خاموشی کو طول دیتے ہوئے اور لوگوں سے دور رہتے ہوئے دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ اسے حکمت عطا کی گئی ہے۔ جاہل کو تعلیم دینا اور غافل کو اس کی غفلت کی نیند سے جگانا بہترین صدقہ ہے۔ عقل مند جانتا ہے کہ اس کا سب سے بابرکت دن وہی ہے
جس دن وہ علم اور فضیلت میں ترقی کرتا ہے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں یہ پسند ہے کہ ان کی تعریف کی جائے، حالانکہ اللہ کے یہاں وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ دوسروں کا برا وقت اتنا دلچسپ تماشا ہوتا ہے کہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کا سرکس یاد نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی اور ہر خواہش کے لیے ایک کنجی رکھی ہے جس کے ذریعے سے وہ کھلتی ہے۔ جس طرح نماز کی کنجی طہارت ہے، حج کی کنجی احرام ہے، نیکی کی کنجی سچائی ہے، جبکہ جنت کی کنجی توحید ہے۔ قرآن کے ساتھ بھی جس کا دل نہ لگے تو خدا اس کی وحشتیں اور بڑھا دے۔ 3 چیزیں ذہن کو اجاڑ دیتی ہیں: رنج اور غم، تنہائی اور حد سے بڑھ کر سوچنا۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیں، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بات سہنے اور سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے، صرف ہمارا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مکمل عقل مندی کی نشانی یہ ہے کہ اس طرح کے کام اپنے ذمے نہ لیے جائیں جن کی ناکامی سے ذلیل ہونا پڑے۔ زندگی ایک کہانی کی طرح ہے جس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کتنی دلچسپ ہے۔ زندگی میں بس دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھنا، ورنہ دنیا جیت کر تو سکندر بھی خالی ہاتھ گیا۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت کا سب سے زیادہ خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو ہی اچھا ہوتا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کچھ کہہ ہی لیتے تو اچھا تھا۔ کچھ درد ایسے بھی ملتے ہیں زندگی میں جو جان لے کر زندہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سب وقت وقت کی بات ہے، کل جو رنگ تھے آج وہ داغ ہیں۔ کتابوں کے صفحے پلٹ کر سوچتے ہیں، یوں پلٹ جائے اگر زندگی تو کیا بات ہو۔ دروازے پر تالا ہو تو پھر بھی دستک دے دینا، نام تو شامل ہو جائے دستک دینے والوں میں۔ زندگی مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی، اور ہمارے حق میں بہتر فیصلے ہماری چاہت سے بہت الگ ہوتے ہیں۔ لاکھ مرہم کی تہیں اس پہ چڑھا لو، لیکن روح جھلسی ہو تو پھر چین کہاں آتا ہے۔ کچھ راستوں کے کانٹے دار ہوتے ہوئے بھی ہم اتنے خوش خیال ہوتے ہیں کہ سفر کی مشکلوں کی پرواہ کم ہی ہوتی ہے، بس نکل پڑتے ہیں سفر پہ۔ آپس میں بات چیت اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارے بنا رشتے کبھی مضبوط نہیں ہو سکتے۔ ایک دوسرے کی عزت کیے بغیر محبت کبھی نہیں ہو سکتی۔ ایک دوسرے پر بھروسہ اور اعتماد کے بغیر کبھی بھی رشتہ نہیں چل سکتا۔ ہاں، گھسیٹا ضرور جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز ضرور ہوگی۔ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے چہرے کے نقشے، گورے رنگ اور لمبے قد کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں، حالانکہ ہر وہ انسان خوبصورت ہے جو ایک ہمدرد روح اور خوبصورت مسکراہٹ کا مالک ہے۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے، اور جب یہ پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ نقصان دہ ہے ہر وہ چیز، ہر وہ سہولت، ہر وہ شخص کہ جس کی قیمت آپ کا ذہنی سکون ہو۔ مجھے وہ لوگ بہت پسند ہیں جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ اور کڑوے نہیں ہو جاتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے ہیں، جو دوسروں کا احترام کرتے ہیں، جو آپ کو بے حد پیار دیتے ہیں۔ بس انہی لوگوں کی وجہ سے زندگی حسین لگتی ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، اپنے آج کو خوبصورت بنائیے، کل شاید نہ آئے۔ بہت تھوڑا وقت لگتا ہے عمروں کے ڈھلنے میں،
لذتوں کے ختم ہونے میں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے میں، چاہتوں کے ختم ہونے میں۔ روٹی کھا کر لفظوں والا شکر تو سب کرتے ہیں، اپنی روٹی کسی کے ساتھ بانٹ کر شکر نصیب والے کرتے ہیں۔ اللہ کو لفظوں سے خوش کرنا چھوڑ دو، عمل کرو۔ بارش ہوتی ہے تو خالی گڑھے باران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں، اور موٹے موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو، کیونکہ خالی جھولی ہی بھرتی ہیں۔ سبز پیڑوں کو پتہ تک نہیں چلتا، شاید زرد پتے بھرے منظر سے نکل جاتے ہیں۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطی نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ خود کی کمیوں کو جان لینا ہی انسان کو دوسروں کی تعریف کرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دیں، کچھ صلے اس جہان کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر سب یہی مل جائے گا تو اگلے جہان کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ انسان کو اپنی روزمرہ کی زندگی سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، لیکن روزمرہ کی عام زندگی اصل نعمت ہے۔ ایسی زندگی کا مطلب ہے کہ سب صحت سے ہیں، عافیت میں ہیں۔ اپنی زندگی کا اچھے طریقے سے تجزیہ کیجیے، نعمتوں پر شکر کیجیے، اور جو پاس نہیں ہے اس پر صبر کیجیے۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے سب سے بڑا رشتہ ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ انسانیت کا رشتہ ہے جسے لوگ نہیں سمجھتے۔ جن کی زندگی میں پیسے اور نام کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہو، وہ پھر کردار کی پرواہ نہیں کرتے۔ احساس کمتری کا مارا ہوا شخص زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس کا دل دکھانے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور دکھتے دل کے ساتھ خوش رہنا ناممکن ہے۔ سب کچھ کبھی ختم نہیں ہوا کرتا، کچھ نہ کچھ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ قدرت امید جگائے رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور چھوڑ دیتی ہے، پھر اسی کچھ سے بہار پھوٹ پڑا کرتی ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو خود سے یہ بحثیں اور یہ مناظرے مسئلے نہ تھے، لیکن ہر دوسرے مسئلے میں اپنی رائے کو درست سمجھنا انسان کو سخت بنا دیتا ہے، اور ان کے دلوں میں بغض، کینہ اور دشمنی جگہ لے لیتی ہیں۔ کچھ یادیں ذہن پر نقش ہو جاتی ہیں، یادیں مٹ جائیں تب بھی نقش چھوڑ جاتی ہیں۔ سانس آنے کو صرف جینا نہیں کہتے، جینا اسے کہتے ہیں جو رب کی رضا میں جیے۔ زندگی کی ضرورت صرف پیسہ، شہرت اور طاقت نہیں، زندگی کو محبت، حوصلہ اور دلجوئی چاہیے۔ زندگی کی روشنی محبت ہے۔ بہت سے سینوں میں صرف پتھر ہیں، خوش نصیبی ہے دل کا دل ہونا۔ لوگ کہتے ہیں سن کر افسوس ہوا، لیکن سن کر افسوس کہاں ہوتا ہے، افسوس تو سہ کر ہوتا ہے۔ کھانا پینا، سونا، سانس لینا اور کام کرنا ہی زندگی نہیں، دوسروں کے دل میں زندہ رہنا اصل زندگی ہے۔ زندگی صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے ہر شخص کو یہاں خوشیوں کا انتظار کرتے دیکھا ہے۔ کسی کے لیے ہم مہکتا ہوا پھول ہیں، تو کسی کو ہم کانٹوں کی طرح چبھتے ہیں۔ زندگی کے گلدستے میں ایسے پھول جمع کرو جو نیکیوں کی خوشبو ہر جگہ بکھیرتے رہیں۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت، محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ آج کے دور میں محبت اور اخلاص اصحاب کہف کے سکوں کی طرح ہے، جو اصلی ہونے کے باوجود اس وقت رائج نہیں ہے۔ اچھے کام ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ہر حادثے میں وہ آپ کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں۔ وقت کبھی خالی ہاتھ نہیں گزرتا، اچھے اور برے کا فرق سمجھا جاتا ہے۔
ساری لذت طلب میں ہے، حاصل ہو جانا تو ایک بے جان کیفیت ہے۔ محبت پھیلائیں لیکن یاد رکھیں، محبت اور بے حیائی میں بڑا فرق ہے۔ ہر انسان کی آخری منزل موت کی آغوش ہے، اس سفر کو ضائع مت ہونے دیں۔ وہ لمحہ بہت ہی بھاری ہوتا ہے جب ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل کے خلاف فیصلہ دے کر اپنے ہی صبر کا امتحان لیتے ہیں۔ قابل رشک ہے وہ محبت جس میں تم کسی ایسے شخص کو حاصل کر لو جو تمہارے ایمان کو مضبوطی بخشے۔ محدود ہو جانا ہی عافیت لاتا ہے، اور پھر یہ بات ہم تب سمجھتے ہیں جب ہم اپنی پسندیدہ جگہ سے لوٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت راستہ بدل لیتی ہیں۔ نیت صحیح ہو تو شوق اور فرض میں فرق نہیں ہوتا اور وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں مرنے والا شہید ہے تو اللہ کی یاد میں مرنے والا اس سے بڑا شہید ہے۔ کرم اور فیض بتایا نہیں جاتا بلکہ چلایا جاتا ہے۔ جس کو اللہ نے درویش اور بزرگ نہ بنایا ہو اور وہ درویشی یا بزرگی کا اظہار کرے تو پریشان ہو جائے گا۔ دلوں کا سکون اللہ کے قریب ہو جانے میں ہے، اور اللہ کے قرب کا اکیلا ذریعہ شکر کا سجدہ ہے۔ محبت تو ہر دل میں ہوتی ہے، مگر اپنی ہر مخلوق سے محبت اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے، اور جس دل کو عطا کرتا ہے وہ دل اللہ کا گھر بن جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، یہاں ہر کوئی اپنا اپنا وقت کاٹنے آیا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ اس دنیا میں ہر شخص غم کا پہاڑ اٹھائے پھرتا ہے، مگر اپنا غم سب کو بڑا لگتا ہے۔ خوشی کے موقع پر بہنے والے آنسو دراصل کسی پچھلے دکھ کے ہوتے ہیں۔ غریبی کی بستی میں ذرا جا کر تو دیکھو، وہاں بچے تو ہوتے ہیں مگر بچپن نہیں ہوتا۔ کتابیں پڑھا کرو، یہ غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے۔ میری منزلیں بھی عجیب تھیں، میرا فیض بھی کمال پر، کبھی سب کچھ ملا بنا طلب، کبھی کچھ نہ ملا سوال پر۔ دل سے زیادہ محفوظ جگہ دنیا میں اور کوئی نہیں، اور سب سے زیادہ لوگ لاپتہ بھی یہیں سے ہوتے ہیں۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپنا لے گیا، اب امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین رہا ہے۔ دکھ محبت کی یادگار ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو چاہا تھا۔ دکھ وہ رسید ہے جو ہم ہوا میں لہراتے ہیں اور دنیا سے کہتے ہیں کہ دیکھو، محبت کبھی میری تھی اور میں نے کیا ہی خوب محبت کی۔ یہ رہا میرا ثبوت کہ میں اس کی قیمت ادا کر چکا۔ انسان شیطان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور اس کی بات دوست کی طرح مانتا ہے۔ تم نے گرتے ہوئے پتوں کو تو دیکھا ہوگا، اپنی ہر سانس وہ ٹہنی پہ گوا دیتے ہیں۔ کتنے بے رحم شجر ہیں نئے پتوں کے لیے، پرانے پتوں کی وفاؤں کو بھلا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ناراض کرے تو آپ کہیں کہ ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم کیسے ناراض ہو سکتے ہیں؟ جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ اختلاف کو برداشت کرنے کے لیے عظیم دل چاہیے۔ کمزور یقین الجھتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، لیکن طاقتور اور صحت مند یقین دوسرے یقینوں کو اپنے ساتھ اس طرح ملاتے ہیں جیسے سمندر دریاؤں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی اطاعت ہے کسی بزرگ کی تو ایسی اطاعت نہ کرنا۔
کائنات کے اس نظام میں خیر اور شر، اجالا اور اندھیرا، حق اور باطل وغیرہ سب موجود ہیں۔ یہ انسان کی باہر کی دنیا ہے۔ انسان کے اندر کے نظام میں بھی خیر اور شر، یقین اور وسوسہ وغیرہ پلتا رہتا ہے۔ ایک بندہ مومن اپنے یقین اور ایمان سے وسوسوں کو ختم کرتا ہے اور بھلائی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اے شخص، تو خود سرداری سے باز آ جا اور کوئی سردار تلاش کر، خود سرداری کا طالب نہ بن۔ نصیحت مان اور کسی استاد کے دامن سے وابستہ ہو جا۔ جس طرح بغیر روح کے جسم پتھر اور جماد ہے، اسی طرح بغیر اخلاص کے عمل ریت کا ڈھیر ہے۔ انسان نے دنیا کو قابو میں کر لیا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس سے کام لیتا ہے اور فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو جب دنیا قابو میں ہے تو خیالات کے دریا کو بھی قابو میں رکھو اور اپنے ہونٹ بند رکھو۔ دل پر قابو حاصل کرو اور اس کے رازوں کو ظاہر نہ کرو، اور غور کرو کہ اگر اللہ نے سمندر کو انسان کا محکوم بنا دیا ہے تو دل پر بھی اپنی حکومت قائم کرو۔ اپنے مسلمان بھائی کو برا مت کہہ، برا مت جان، دل مت دکھا، دل مت ستا، عیب نہ ٹٹول، آر مت دلا، حقیر مت جان، ذلیل مت کر، ظلم مت کر، لعنت مت کر، تانا نہ دے۔ اللہ سے ڈر اور کسی حد سے آگے نہ بڑھ۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر مت کہہ، کبھی مت کہہ۔ ہم گناہ گار ہیں، کافر نہیں۔ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھا کرو اور اللہ سے یہ کہا کرو کہ یا اللہ، نہ میں گمراہ ہوں نہ کسی کو گمراہ کروں، نہ خود اپنے مقام سے پھسلوں نہ کسی کو پھسلاؤں، نہ کسی پر ظلم کروں نہ کوئی مجھ پر کرے، نہ خود جہالت کے کام کروں نہ مجھ سے کوئی جہالت کرے۔ باغ میں ہر پودا بویا اور پالا جاتا ہے، لیکن ہر پودا پھل نہیں لاتا۔ بعض پودے سوکھ اور ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی باغ ہرا بھرا رہتا ہے۔ تو اپنے کام کیے جاؤ، اس سے زیادہ تمہارے بس میں کچھ بھی نہیں۔ اے مولا، تیری یاد ہی نے ہر کسی کو تیری یاد دلائی، اور تیری یاد ہم گناہ گاروں کے بڑے ہی کام آئی۔ کوشش اللہ کو پسند ہے، کوشش کر اور کیے جا۔ بندہ جب سچے دل سے پکی توبہ کر لیتا ہے، مزید کسی اگر مگر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھتا، سورج نکلنے سے پہلے اس کا حال بدل جاتا ہے، ماحول بدل جاتا ہے، اور زندگی کی ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا اور کبھی ہوا ہی نہیں کہ توبہ کرنے والے نے توبہ کی اور اس کی زندگی تبدیل نہ ہوئی ہو۔ بندوں کو بندوں سے ورغلانا، ایک دوسرے سے نفرت دلانا، ہر کسی کو اپنا ہم خیال بنانا، اپنے راستے پر چلانا، اور انمول ہیرے کو لت پت کر کے گندگی میں لپیٹ کر کہے لگانا شیطان کی اصل منزل ہے۔ اگر غفلت کے پردے تمہاری نظروں پر اور دل پر پڑ جائیں تو ان پردوں پر ذکر کے تیر چلاؤ۔ ذکر کے تیر غفلت کے پردوں کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ محنت کرو، اجرت ملے گی۔ بیکار بیٹھی ہوئی اولاد تو ماں کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ دعا قبول کرنے والا تو رات بھر تجھ کو پکارتا رہا کہ آؤ کسی کی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ اس وقت تم کہاں تھے؟ یہ دعائیں تو اس وقت کرنی تھیں۔ اللہ کو اپنے اس بندے پر ناز ہوتا ہے، اور صرف اس بندے پر جسے اللہ کی عطا اور اس کے فیصلوں میں کوئی تمیز نہ ہو۔ ہر حال میں جو بھی اللہ نے اس کو دیا، جو بھی حال اس پر اترا، وہ اس پر راضی رہے، کوئی اعتراض نہ کرے، اور یہ عمل
بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے ذکر کے سوا کوئی بھی تمنا اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی تمنا کبھی تیرے دل میں نہ ہو۔ اللہ کے ذکر کے سوا ہر چیز چھوڑ اور سب کچھ چھوڑ، اور ایسے چھوڑ کہ جیسے چھوڑنے کا حق ہوتا ہے۔ کوئی وہ ذکر بتاؤ جو تیرے جسم الوجود میں جاری ہو اور جس کا تو نے کبھی ناغہ نہ کیا ہو۔ کوئی وہ برائی بتاؤ جو تم کبھی نہیں کرتے۔ کوئی وہ نیکی بتاؤ جو تم ہمیشہ کرتے ہو۔ یہ تینوں چیزیں انسانی زندگی کی منزل ہیں۔ محبت کی کوئی کتاب نہیں جو پڑھی جا سکے، اور کوئی استاد نہیں جو پڑھا سکے۔ محبت تو محبوب کی طرف سے محبت کرنے والے کو عطا ہوتی ہے۔ جس نے جو بھی پایا کام ہی کر کے پایا۔ مان نہ مان، وہ تیرا رب تیرے ساتھ ہے، اور تیری کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ توکل اور بھروسہ رکھنے والے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی ہی اس کی مرضی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی حرکت پر کوئی قدرت نہیں رکھا کرتا۔ محبت کبھی نفرت میں تبدیل نہیں ہوتی۔ جو محبت نفرت میں تبدیل ہو، سمجھو وہ صفاتی تھی، ذاتی نہیں تھی۔ اٹل اور یقینی ہوتی تو کبھی نہ بدلتی، اس لیے کہ محبوب کی بے رخی محبت کرنے والے کی محبت پر بے اثر ہوتی ہے۔ غیروں نے صرف اپنے خیال سے نہ جانے کیا کیا حاصل کر لیا، اور تجھے قرآن سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ بندوں کے دل پتھر سے بھی سخت ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کے سوا کسی اور چیز سے کبھی نرم نہیں ہوتے۔ بے شک ذکر الہی دل کے تمام مرضوں کا علاج اور اللہ کے ساتھ دوستی کی جڑ ہے۔ دنیا میں کوئی بلا نہیں، کوئی وبا نہیں، کوئی آفت نہیں، کوئی بیماری نہیں۔ یہ سب بندوں ہی کے گناہوں کی شامت ہیں جو بندوں کو دنیا میں دی جاتی ہیں، اور جن کی بدولت اللہ بندوں کے گناہوں کو معاف اور درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ کے ملک میں ماں سوا کا کیا حکم اور کیا وجود، اور یہ جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور تیرے ہی گناہوں کا پھل ہے۔ عزم اور مضبوط ارادہ جب بھی نکلا، اللہ ہی کی حمایت میں نکلا، تنے تنہا نکلا، بے سر و سامان نکلا، اور اللہ نے بھی عزم اور ارادے کی حمایت کی، پوری حمایت کی۔ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے کنبے کی خدمت کر، احسان کر، اکرام کر، اور یہی بہترین شعار ہے۔ بہترین اور مقبول کام مخلوق کی خدمت ہے۔ مخلوق کی خدمت میں پہلا نمبر بیمار کی خدمت کا ہے۔ بے شک بیمار کی بے لالچ خدمت اللہ کی سب سے بڑھ کر اور مقبول ترین عبادت ہے۔ ہر بندہ اسی وجہ سے پریشان ہے کہ وہ جانتا ہے مگر مانتا نہیں کہ اللہ قریب تر، حاضر اور ناظر ہے۔ یہ تھی تیری منزل جو تو بھول گیا، جسے تو نے دور سمجھا وہ عین قریب ہے۔ اللہ سے ڈرنا اور نفس کی مخالفت کرنا علم کا مقصد ہے۔ اللہ کے ذکر کی مجلس میں ذکر ہی کا نور ہوتا ہے، اور فرش سے لے کر عرش تک پھیلا ہوتا ہے۔ ذکر کرنے والے طرح طرح کی تجلیات سے مشرف ہوتے رہتے ہیں۔ اگرچہ ہم اور تم دیکھ نہیں سکتے، پر مانتے ضرور ہیں کہ اللہ کے ذکر کی مجلس کے ارد گرد نوری فرشتے فرش سے عرش تک تہ بتہ موجود اور حاضر رہتے ہیں۔ کسی سے تعریف کی خواہش مت رکھ، نہ ہی کسی مقام اور منصب کی کوئی طلب رکھ۔ جس کی کوئی طلب نہیں وہ اللہ کا طلبگار ہے۔ جو جس چیز سے بے نیاز ہوا وہی چیز اسے چاہنے لگی، جو ہر چیز سے بے نیاز ہوا ہر چیز اسے چاہنے لگی۔ تو کچھ مت بن
نہ ہی کچھ بننے کی آرزو رکھ، تیرا کچھ بھی نہ بننا، تیرا سب کچھ بننا ہے۔ جسم میں روح اور روح میں راز چھپا ہوا ہے، ہر حال میں نیک ہو یا بد راحت تلاش کر۔ نفس کی سب سے پسندیدہ چیز شہرت ہے، برے کو ہر بات بری معلوم ہوتی ہے، زمانہ برا نہیں، برے شخص کو ہی برا معلوم ہوتا ہے۔ ادب سب سے افضل اور سب سے مشکل کام ہے، ادب کو آسان مت جانو، ادب کا راستہ مشکل ہے۔ ادب محدود عرصے تک آسان اور ہمیشہ کے لیے نبھانا مشکل ہے۔ مخلوق سے ڈرنے والا خالق کو نہیں پا سکتا۔ یہ عشق جو آج ہر زبان پر جاری ہے محض زبانی ہے، ورنہ اگر کوئی واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشق ہو جاتا تو کبھی کوئی قدم کسی سنت کے خلاف ہرگز نہ اٹھاتا اور ہر سنت کو اپنا لیتا۔ جو جس پر فدا ہوگا اسی کی پیروی اور فرما برداری ہر بات میں کرے گا۔ بغیر عشق کے کبھی کوئی کسی کی پیروی ہر بات میں نہیں کر سکتا۔ قطرے کی اصل دریا ہے، جب دریا میں ملتا ہے تو دریا ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی ہر وقت ہر بات سیکھ سکتا ہے، سکھانے والا چاہیے۔ نہ لکھ نہ کہہ، کر کے دکھلا، یہی وقت کی پکار ہے۔ وہ لوگ جو گزر گئے وہ اسلام کے شہدائی تھے، اللہ کے ولی تھے۔ اسلام کو جو ناز ان پر ہے کسی پر بھی نہیں۔ ہر بندے کے لیے ہر معاملے میں اللہ کافی ہے، جس کے لیے اللہ کافی نہیں کوئی کافی نہیں۔ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ اے اللہ کے بندے، تیری عظمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اے کاش تجھے اپنے مقام کی خبر ہوتی، تو اپنے حال سے بیگانہ اور اپنے مقام سے بے خبر ہے۔ تیری قدر ہم کو ہے، ہم تیری تعظیم کرتے ہیں اور تکریم کرتے ہیں۔ تیری نوازش کعبے کے طواف سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم سے تیری یہ ذلت اور رسوائی دیکھی نہیں جاتی۔ ہم تیری تعظیم کا اعلان اور تکریم کا اظہار کرتے ہیں۔ خیالات جب پاک ہو جاتے ہیں متحد ہو جاتے ہیں، جب متحد ہو جاتے ہیں تو بلند ہو جاتے ہیں، اور خیالات کی بلندی انسانی معراج کا ابتدائی مقام ہے۔ ہوشیار دل تیرا غیر حاضر، آنکھ بے حیا اور زبان بے قابو ہے۔ مخلوق عام ہے، مومن ہو یا کافر، درند ہو یا خرند، پرند ہو یا چرند، ہر اجر اور پھل سے بے نیاز ہو کر خدمت کر۔ توکل، رضا، شکر اور صبر ایک ہی خصلت کے مختلف نام اور درجات ہیں۔ شریعت کی پابندی نفس کی عین مخالفت ہے۔ اونچے مقام کا فخر زوال کی ابتدائی نشانی ہے۔ اوزار کا غلط استعمال اور بیجا استعمال اوزار کی دھار کو کند کر دیتا ہے۔ بدن کا ہر عضو تیرے جسم کا اوزار ہے، تو ذرا خیال رکھو کہ تم ان اعضاء کا کہاں استعمال کر رہے ہو۔ سکون ایک نعمت ہے جو ایمان پر عنایت ہوتی ہے۔ بندہ جب سچے دل سے اللہ کو اپنا رب مان کر یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو اللہ اسے اسی وقت سکون بخش دیتا ہے۔ لالچ رزق میں اضافہ تو نہیں کرتا، البتہ قدر و منزلت کو گھٹا دیتا ہے۔ نفس کی بے آرامی اور بے قدری دل کی بیداری کا واحد ذریعہ ہے۔ نفس جب اللہ کے راستے میں بے آرام ہو جاتا ہے، بے قدر ہو جاتا ہے، تو اللہ کے فضل اور کرم سے سویا ہوا دل
جاگ جاتا ہے۔ زندہ وہ ہے جو زندگی کا ایک بھی لمحہ ضائع نہ کرے۔ ساری خدائی کے خالق اور مالک کا رحمان ہونا ضروری ہے۔ خدائی میں ہر قسم کی مخلوق ہے، فرما بردار بھی اور سرکش اور نافرمان بھی، لیکن ہمارا رب رحمان ہے، نافرمان بندوں کو ہلاک نہیں کرتا، ورنہ اگر وہ چاہے تو اس کے لیے نافرمانوں کو ہلاک کر دینا کون سی مشکل بات ہے۔ وہ ایسے نہیں کرتا۔ رحمان کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ لوگ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں کہ ان کے گھر سے بیماری نہیں جاتی، ناداری نہیں جاتی، غم اور تکلیف نہیں جاتی۔ اس قسم کے تمام سوالوں کا صرف ایک ہی جواب یہ ہے کہ اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو۔ بے شک اللہ کا ذکر رحمت اور راحت کو کھینچ لاتا ہے اور ہر قسم کے غم اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی کتاب قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور ہم کثرت سے تو درکنار بالکل ہی نہیں کرتے، اور یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ذکر کے چھوڑ دینے کی وجہ سے ہی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کے لیے نہ وطن ہے، نہ جائیداد، نہ گھر، نہ زر، صبح کی تو شام کا اور شام کی تو صبح کا، نہ ذخیرہ ہو، نہ فکر اور نہ ہی زندگی کی کوئی امید۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے پرندوں کی طرح صبح بھوکے اٹھتے اور شام کو سیر ہو کر واپس لوٹا کرتے ہیں۔ زندگی کسی کی بھی ہو، پانی کا بلبلا ہے۔ اللہ تجھے کوئی ایسی زندگی بخشے جسے موت کبھی فنا نہ کر سکے، ہمیشہ ہمیشہ تک زندہ اور قائم رہے، اور وہ زندگی اللہ ہی کے لیے جینا اور اللہ ہی کے راستے میں مرنا ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ رب ذوالجلال والاکرام، اپنے فضل اور کرم سے اپنے بندوں کو اس کام کی توفیق عطا فرما۔